بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے بڑی اہم ایک پیش رفت ہوئی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا مقصود ہے۔ ان تمام سینیریو کے اندر ہم نے پہلے دیکھا کہ کافی حد تک کشیدگی رہی دونوں ممالک کے مابین، افغان طالبان اور ریاست پاکستان کے مابین۔ پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ مکمل طور کے اوپر ڈیڈ لاک رہا، ایسی فضا رہی کہ کسی بھی قسم سے اور کسی بھی چینل سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی جو گفت و شنید ہے، گفتگو کا جو معاملہ تھا وہ نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر چین کی جانب سے ایک انیشیٹو لیا جاتا ہے اور وہ انیشیٹو یہ ہوتا ہے کہ افغان طالبان اور ریاست پاکستان کے مابین جو ہے وہ مذاکرات بڑے ضروری ہیں، اور ظاہر ہے اس کی ایک بڑی وجہ اس خطے کے اندر چائنا کی انویسٹمنٹ بھی ہے۔ اگر یہ خطہ سیکیورٹی لحاظ سے پرامن نہیں رہے گا تو چین کی ایک بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ داؤ پر لگ سکتی ہے۔ چین نے یہ انیشیٹو لیا، کابل کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی، یہ پیغام پہنچایا کہ آپ کو پاکستان کے جو تحفظات ہیں انہیں دور کرنا چاہیے، اور اگر افغان طالبان اور ریاست پاکستان کے مابین اگر جو معاملات ہیں وہ طے پا جاتے ہیں خوش اسلوبی کے ساتھ تو یہ دونوں ممالک کے لیے بھی اچھا ہے اور اس خطے کے لیے بھی اچھا ہے۔ بہرحال ان تمام چیزوں کے بعد افغان طالبان کی جانب سے ایک پوزیٹیو جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ بیہیو کیا گیا، پھر پاکستان کے جو نمائندہ ہے افغانستان میں تعینات ہے ان سے بھی ملاقات کی گئی، ملا یعقوب نے ان کے ساتھ ملاقات کی اور ایک رسمی طور کے جو گفتگو ہے اعلامیہ کی صورت ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے اندر جو مزید جو پیچیدگیاں ہیں جن معاملات کے اوپر پہلے ڈیڈ لاک ہوا ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے۔ اب اس کے اندر کیا بات ہوئی ہے، پاکستان کا جو موقف ہے ریسنٹلی میں حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس یعنی کہ نومبر کے مہینے میں 65 جو دہشت گردانہ جو کاروائیاں ہیں وہ ہوئی ہے، اور اس کے اندر سیویلین بھی ہٹ ہوئے ہیں اور سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ بھی ہٹ ہوئے ہیں۔ اب اس کے اندر جو زیادہ افسوسناک بھی جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں بہت عرصے کے بعد وہ یہ کہ افواج پاکستان کے جوانوں کے گلے بھی کاٹے گئے ہیں۔ یہ وہی ایک پیٹرن تھا جو ہم دیکھ رہے تھے کہ جب سوات میں جیسے آپریشن کرنا پڑا انہی وجوہات کی بنا کے پر ملا فضل اللہ کا دور ہوا کرتا تھا، اس سے پہلے جو کالعدم تحریک طالبان جو تھی ان کا جو پیٹرن تھا، مگر اس کے بعد اب یہ ہوا۔ اب کچھ جو واقعات ہیں وہ حافظ گل بہادر گروپ نے ایکسیپٹ کیے ہیں اور کچھ دوسرے گروپ نے ایکسیپٹ کیے۔ اب پاکستان کا یہ موقف تھا کہ حافظ گل بہادر اور کالعدم ٹی ٹی پی کی جو دوسری جو قیادت ہے وہ افغانستان سے بیٹھ کر آپریٹ کر رہی ہے۔ آپ ان کی قیادت کو یا تو خود لگام ڈالیے، اپنے طور کے اوپر کارروائی کریں، اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ ہمارے حوالے کیجیے۔ اب ملا یعقوب رسمی طور کے اوپر تو کہہ دیتے ہیں کہ قیادت افغانستان کے اندر موجود نہیں ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہے اور افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے اگینسٹ تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہ رسمی بیانات ہیں مگر حقائق بڑے واضح ہیں کہ افغانستان کے سرزمین پاکستان کے اگینسٹ استعمال ہو رہی ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شائبہ نہیں ہے، بلکہ چین بھی واضح طور کے پر یہ ثبوت سامنے رکھ چکا ہے کہ کس طرح چینی انجینئرز کو بھی جو مارا گیا اس کے اندر افغان سرزمین جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے۔ اب اس کے اندر معاملہ جو ہے وہ پھر وہی آئے گا۔ اب بات تو ہوئی ہے، اچھی بات ہے کہ مذاکرات کے ذریعے بات کر کے یہ معاملات اگر طے پا جاتے ہیں دونوں ممالک کے مابین تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن پاکستان کا پہلے دن سے یہی معاملہ ہے اور یہی بنیادی قسم کا جو معاملہ ہے، پاکستان یہی چاہتا ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی جو ہے ان کی قیادت کو پاکستان کے حوالے کیا جائے یا پھر افغان طالبان اپنے تئیں جو ہے وہ خود کارروائی کریں۔ لیکن افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے کہ داعش خراسان افغانستان جو چیپٹر ہے ہم ان کے ساتھ نبرد آزما ہے، تو ایسے میں ہم کالعدم ٹی ٹی پی جو ہے ان کے ساتھ جنگ نہیں چھیڑ سکتے، اور وہ بھی ایسے واقعے پر کہ جبکہ کالعدم ٹی ٹی پی نے ہی ہماری بڑی مہمان نوازی اور میزبانی بھی کی ہوئی ہے۔ یہ تمام تر وجوہات ہے، معاملہ وہی ہے، افغان طالبان کالعدم ٹی ٹی پی کی قیادت کو ان کے اگینسٹ کو کارروائی کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور پاکستان کا پہلے سے موقف یہ ہے کہ یہ ہمارے اہلکاروں کو، ہمارے معصوم لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ آپ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ انہیں آپ ہمارے حوالے کریں گے تو ہی صورت میں آگے بڑھا جائے گا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ گفتگو کا معاملہ تو شروع ہو چکا ہے، اب یہ کسی مثبت سمت میں ہی اس کا اختتام ہوتا ہے یا پھر اسی طرح جو معاملات ہیں وہ چلتے رہیں گے۔